نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، الحمدللہ آج ہم معارف الحدیث کتاب الایمان کی حدیث نمبر 2 پڑھیں گے، جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام ام السنہ بھی ہے۔ جس طرح سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حدیث نے اپنے اندر اسلام کا تقریباً تمام کی تمام جزیات کو شامل کیا ہوا ہے، اس لیے اس حدیث کا نام ام السنہ کہا گیا۔ یہ حدیث پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له یسألہ ویصدقہ۔ یہ آج جو حدیث ہم یہاں تک پڑھیں گے، کیونکہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے، اس کو 2 حصوں کے اندر ہم پڑھیں گے۔ آج کا حصہ آج کے دن اور انشاءاللہ دوسرا حصہ کل کے دن ہوگا۔ اب شروع کرتے ہیں حدیث کا ہم لغوی معنی اور اس کی ترکیب تھوڑی بہت۔ عن عمر بن الخطاب، یہاں سے ویڈیو کو تیز کیا ہے تاکہ ویڈیو مختصر ہو۔ یہ میں روایت لکھ رہا ہوں، روایت کا ایک حصہ لکھوں گا، انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوسرے حصے کی طرف آئیں گے۔ یہ ابھی لکھ رہا ہوں۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ۔ جی دوستو، یہ ہم نے، کیونکہ اس حدیث کے 3 سٹیپس ہیں، ان سٹیپس میں نے پہلا سٹیپ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس سمجھنے کے بعد انشاءاللہ دوسرے سٹیپ کو لکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ جلدی سمجھ آئے گی۔ بیان کیا کہ روایت کی مسلم نے ان کے استاد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ان سے روایت کی، رضی اللہ راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے، صلی اللہ علیہ وسلم کہ قالا، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، قالا بینما ایک ظرف ہے، وقت کا تعین کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت بینما نحن، ہم، کون تھے؟ سارے صحابہ کرام کی طرف نسبت کی کہ نحن، ہم، عند رسول اللہ، عند جار ہے یہ رسول اللہ، اس لیے اس کا جر دیا گیا، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس، اللہ کے، یہ مرکب اضافی بن کر یہ وہ نحن مبتدا ہے اور ساتھ ہی عند رسول اللہ خبر ہے کہ ہم تھے کن کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک حدیث کے اندر تو جلوسن کا بھی لفظ ہے کہ ہم بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ذات یومن، ایک دن، ذات یومن، جیسے کہتے ہیں نا ایک دن میں فلاں کام کرنے کے لیے
گیا یا ایک دن میرے پاس فلاں آدمی آیا، جس طرح اردو کے اندر ہم کہتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذات یومن ایک دن، از طالع، اس ظرف کا ہے، کس کا ہے؟ اس ظرف، اور اس کا معنی اچانک کریں گے، کیا کون سا معنی کریں گے؟ اچانک، یہ اس ظرف ہے، یہ ظرف ہے، اور اس کا معنی کریں گے اچانک۔ اس طلع واحد مذکر کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تو اس طلع طلوع ہوا، علینا، علی جار نامانا، ہم پر، علینا ہم پر، اس طلع اچانک طلوع ہوا ہم پر۔ آگے دیکھیے راجلن نکرہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا راجلن یہ موصوف بنے گا، کیا بنے گا؟ موصوف بنے گا۔ آگے شدید بیاض الثواب یہ ایک، اور شدید سواد الشعر یہ دو، ایک اور دو، یہ دو اس کی صفتیں ہیں، رجل کی کیا ہیں؟ صفتیں ہیں۔ رجل موصوف ہے، اور شدید کہ ایک دن جب حاضر ہوا ہمارے پاس ایک آدمی، ہمارے پاس ایک آدمی، کون سا آدمی؟ شدید بیاض الثواب ثیابی، اس کے کپڑے شدید قسم کے سفید تھے، بالکل چمکے اجلے صاف ستھرے کپڑے تھے۔ شدید سواد الشعر، سواد اسود کالے کو کہتے ہیں، سواد اس کی جمع ہے، شدید کے ساتھ اس کا تذکرہ، تو شدید السوادی، شدیدی یہ مرکب اضافی بن کر یہ دوسری صفت بنیں گے رجل کی۔ شدید سواد الشعر، سخت کالے بالوں والا، سخت سفید کپڑوں والا اور سخت کالے بالوں والا، یہ دو صفتیں، یہ اس آدمی کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا لا یرا، لا نافیہ ہے، لا کیا ہے؟ نافیہ، لا یرا نہیں دیکھے گئے، علیہ اس پر، اثر السفر یہ مرکب اضافی بن کر اس کا مفعول ہے، اثر کا سفر نہیں دیکھا گیا، اس پر اثر کا سفر نہیں دکھائی دیا جا رہا تھا۔ اور ولا، پہلے دیکھو اس کی ماضی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کالے سفید کپڑوں والا ہے اور کالے بالوں والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر سفر کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ ولا یعرف، اس کا عطف کہاں پہ ہے؟ اس واو پہ ہے، ولا یعرف یہ عطف ہے، لا یعرفہ لا نافیہ، نہیں پہچان رہے تھے اس کو، کس کو؟ اس رجل کو، کس کو؟ اس رجل کو۔ اس کا مرجع کہاں؟ اس ہو ضمیر کا مرجع یہاں ہے، اتنا دور سفر کر کے یہاں پر رجل پہ ہے کہ لا یعرف نہیں پہچان رہے تھے اس کو، منا ہم میں سے، احد کوئی بھی، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ احد فاعل، ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو نہیں پہچان رہا تھا، یعنی کہ کالے کپڑے والا، سفید کپڑوں والا، کالے بالوں والا، اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ غایت کے لیے ہے، یہاں تک کہ جالسا کا معنی ہوتا ہے بیٹھ گیا، کیا؟ بیٹھ گیا، النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کس کے پاس بیٹھ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ النبی، یہاں پر یہ شاد کے نیچے اور زیر ہے کیونکہ الا جار ہے، اور نبی یہ مجرور، نبی یہ اس لیے مجرور ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، پھر بیٹھا، رکھے اس نے رکبتیں، فاسندہ رکھنا، اسندہ معنی کیا ہوتا ہے؟ رکھنا، رکھے اس نے رکبتیں، اصل رکبتیں نہیں تھا، رکبتیں، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اضافت کی وجہ سے اس کی نون کیا ہو گئی؟ گر گئی ہے۔ رکبتیں، رکھے اس نے اپنے گھٹنوں کو کیا رکھا؟ ہو ضمیر کا ضمیر کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس مرد کی طرف جا رہا ہے، وہ جو رجل ہے، کہ رکھے اس مرد نے، کیا رکھے اس نے؟ مرد نے، الا رکبتیں، نبی یہ کس کی طرف؟ ہی ضمیر مرجع کی طرف جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الا رکبتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، فاسندہ رکھا اس نے اپنے گھٹنوں کو، یعنی دونوں گھٹنوں کو، الا رکبتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ۔ یہ ایسے اتحیات کی شکل جیسے بیٹھتے نا آدمی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کی شکل کے اندر بیٹھے تھے، تو وہ آدمی بھی آیا، اس نے بھی اتحیات کی شکل کے اندر بیٹھ گیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے کیا کر دیے؟ رکھ دیے، ملا دیے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، یہ بھی کفین تھا، کیا تھا؟ کفین تھا، تو اضافت کی وجہ سے کفی ہو گئے۔ وَوَضَعَ واو کا عطف ہے، یہ اس کا عطف ادھر جا رہا ہے، واو کا عطف کدھر جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے، تو فرمایا وَوَضَعَ، اور رکھے،
کس نے رکھا؟ وہ رجل، اس آدمی نے، ٹھیک ہے، اس کا میرے مرجع اس کے رجل کی طرح کفیہ، اپنی اس کو یہ کونیوں کو، ایسے ہاتھوں کو ایسے کر کے اپنی کونیوں کو، علی فخذیہ، یہ بھی فخذین تھا رانوں، جس ران یہ تھائز جسے کہتے ہیں انگلش کے اندر تھائز، ران عربی کا بھی لفظ ہے، اردو کا بھی ران اس کو کہتے ہیں، علی فخذیہ، اپنی دونوں علی فخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہی زمین کا مرجع کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا، علی فخذیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر کیا رکھا؟ اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا، کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا۔ یہ تھا پہلا سٹپ، اس آدمی کی حیت کو بتلایا کہ وہ آدمی کس حیت کے ساتھ آیا تھا اور کس حیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا یا محمد۔ جی دوستو، یہاں سے ویڈیو کو پھر تیز کیا ہے کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، قال صدقت، قال فعجبنا له یسألہ ویصدقہ۔ جی دوستو، دوسرا سٹیپس، پہلا سٹیپ تو وہ تھا جو اس کی حیت بیان کی گئی، اب یہاں سے دوسرا سٹیپ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو میں نے اس کے ارد گرد میں آپ کو رکھوں گا، یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ اس نے سوال کون سا کیا۔ اس دوسرے سٹیپ کا ایک اور بھی حصہ ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی خبر دیجئے مجھے، نی معنی کیا ہوتا ہے؟ مجھے، ان الاسلامی، اسلام کے بارے میں، ان جار ہے، اسلام اس لیے مجرور ہے، یہ جو زیر آئی ہوئی ہے اس ان کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ فرمایا ان الاسلامی کہ اسلام کے بارے میں خبر دو، یہ سوالیہ نشان ہے کہ سوال کیا تھا اس نے کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دو۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام، اسلام یہ رفع ہے، الاسلام، اسلام کیا ہے؟ ان تشہدہ، یہ کہ شہادت دے تو، ان منا یہ کہ تشہدہ، شہادت دے تو، تشہدہ تاک جو ہے انت اس کا کیا ہے؟ فاعل ہوگا، کیا ہوگا؟ انت فاعل ہوگا، ان تشہدہ، یہ کہ شہادت دے تو، اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ، کہ ان منا کیا بنے گا؟ کہ لا الہ، یہ جملے کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان تشہدہ، یہ کہ شہادت دے تو، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ نافیہ، الہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اس کی بہت لمبی تشریح ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں بیان کروں گا کہ لا الہ کی تشریح کیا ہے، وہ انشاءاللہ بات کے اندر۔ لیکن اس سب بات کو سمجھ لیں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ الہ کے اندر آ جاتی ہیں، معبود کے اندر آ جاتی ہیں۔ فرمایا اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ جب ایک شہادت تو یہ ہے کہ یہ گواہی دیں آپ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَنَّ، اور دوسری شہادت کیا ہے؟ وَأَنَّ، واو عطفہ، یہ اس کا عطف کہاں پہ جائے گا؟ اس پہ جائے گا، ان پہ، کس پہ جائے گا؟ ان پہ۔ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، کہ یہ کہ گواہی دو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کس کا نام ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بھی اور احمد بھی، ان کا تذکر کیا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو واو عاطفہ، اس کا عطف پھر یہ ادھر جا رہا ہے، ان پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف کس پہ جا رہا ہے؟ ان پہ۔ وَتُقِيم، اس لیے اس کا یہ جو نصب ہے، یہ اس وجہ سے نصب آیا ہوا ہے۔ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، یہ کہ نماز کو قائم کرو۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا،
رسول ماننے کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو شک ہے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ کہ نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ یہ بھی واو عطف ہے اور اس کا عطف بھی کس پہ ہے؟ ان پہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ نصب ہے. ان کا اثر اس کے اوپر بھی کیونکہ ان اگلے فعل کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ یہ اس لیے نصب ہے کہ زکوٰۃ کو عطا کرو، زکوٰۃ کو عطا کرو. تو انت یہ اس کے اندر فاعل ہے اور زکوٰۃ یہ مفعول ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک ہے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو عطا کرو، ادا کرو. وَتَصُومَ واو لکھنا بھول گیا ہوں. وَتَصُومَ رمضان اس واو کا عطف بھی اس ان پہ ہے. یہ ان بڑے کمال کا ان ہے، بڑا یہ ان. ٹھیک ہے، واو عطف اور اس کا عطف کس پہ جا رہا ہے؟ اس ان پہ جا رہا ہے. وَتَصُومَ رمضان اور رمضان کے روزے رکھو، اور کیا کرو؟ رمضان کے روزے رکھو. اور پانچویں نمبر پر اس کا عطف بھی اسی ان پہ جا رہا ہے. یہ راستہ بنائیں گے ہم. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور یہ کہ تو حج کرے. وَتَحُجَّ یہ ناصبہ اس لیے ہے کیونکہ ان کا اثر اس پہ جا رہا ہے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور حج کرو، حج کرے تو. بیت یہ مفعول ہے، یہ کس کا؟ گھر کا. گھر سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. گھر سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا کرو؟ تم حج کرو. ان استطاع یہ ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے. شرط یہ ہے کہ طاقت رکھے تو اس کی طرف جانے کی، اس کی طرف، اس کے راستے کی طاقت رکھے. تیرے پاس اتنا زیادہ راہ ہو کہ تو گھر والوں کو بھی اتنا خرچہ دے سکے کہ جب 1 مہینہ یا 2 مہینے تو ادھر جا کر لگائے تو تیرے گھر والے بھوکے نہ رہیں. اور تیرے پاس اتنی طاقت ہو کہ تو جا کر وہ اس راستے کا اخراجات بھی پورے کر سکے اور اپنے خرچہ بھی پورا کر سکے. تو پھر کیا ہے؟ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ کہ تو کیا کرے؟ حج کرے اللہ تعالیٰ کے گھر کا. جب یہ تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو کہنے لگا قال صدقت. اب اس قال کا فاعل کون ہے؟ اس قال کا فاعل کون ہے؟ اس قال کا فاعل جبریل علیہ السلام ہے. قال جبرائیل، جبریل علیہ السلام نے فرمایا صدقت آپ نے سچ کہا. آپ نے پہلے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، پھر سوال جواب مل گیا تو فرمایا صدقت آپ نے سچ کہا. قال فعجبنا اب اس کا فاعل کون ہے؟ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. تو اس کا فاعل کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کے فاعل ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہنے لگے فعجبنا بس ہم نے تعجب کیا. فعجبنا نحن اس کے اندر فاعل ہے، ہم نے تعجب کیا اس شخص کے اوپر. ہو ضمیر کا مرجع کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہی راجلن کی طرف جا رہا ہے. یہ جو اوپر راجلن موصوف بنا ہوا ہے اس کی طرف ہم نے تعجب کیا اس شخص پر. یسالہ کہ سوال بھی کرتا ہے. یہ جو سوال کیا اخبرنی علیہ السلام، سوال بھی کرتا ہے. وَيُصَدِّقُهُ اور تصدیق بھی کرتا ہے. ہو ضمیر کا مرجع کہاں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سوال بھی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وَيُصَدِّقُ اور پھر ان کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق بھی کرتا ہے. یہ انشاءاللہ یہ ایک دوسرا سٹیپ کا کچھ حصہ بیان ہو چکا ہے اور یہ مکمل حدیث آپ ایک دفعہ نوٹ فرما لینا. یہ اور انشاءاللہ کل کی درس حدیث کے اندر میں مکمل حدیث کو بیان کروں گا. اس کا مختصر خلاصہ ہوگا اور آگے انشاءاللہ مکمل حدیث بیان ہوگی. اللہ رب العزت دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.